ان باہمی نزاعات کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کو پہچانا جائے، اپنی زندگی کا مقصد جانا جائے. جس جگہ مجھے جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے اس ذمہ داری کی فکر کی جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیشہ سامنے رہے کہ ادو ما علیکم، وہ ساری ذمہ داریاں جو تم پر اللہ نے ڈالی ہیں ان کو پوری کرو، اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض پورے کرو. وصلی اللہ ما لکم، اور جو تمہارے حقوق ہیں ان کو اللہ سے مانگو، بندوں سے نہیں. شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اپنے حقوق کا نعرہ لگایا جائے، اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جائے. ہمیں آج افسوس یہ ہے کہ مغربی تعلیم نے بھی، اور اب ہمارے ہاں بھی مغرب کے علاوہ مشرق میں بھی یہ خیالات بہت عام ہو گئے ہیں کہ سب اپنے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں. سب یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں جو مجھے نہیں مل رہے، جس کے خلاف مجھے علم بغاوت بلند کرنا چاہیے، کم از کم احتجاج کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ اگر اپنے حقوق کے مقابلے میں فرائض ادا کیے جاتے تو مسائل کبھی نہ ہوتے، اور یا کم ہوتے، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے. چنانچہ قرآن کا، دین کا مزاج یہ ہے جہاں آپ کو کوئی مسئلہ سمجھنا ہو، پڑھنا ہو، غور کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی والدین کے حقوق بتاتے ہیں تو ان کو والدین کو نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ اے والدین تمہارے حقوق یہ ہیں، نہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو یہ بتا دیا کہ تمہارے اوپر تمہارے والدین کے کیا حقوق ہیں. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک رکھو، ان کو اف بھی نہ کہو. تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا والدین کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس حق کے بارے میں غور کرو کہ تمہیں مل رہا ہے کہ نہیں؟ نہ. عورتوں کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے حق کا مطالبہ کرو، بلکہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، اچھا رویہ رکھو، اچھا سلوک کرو، بہت اچھی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو. عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے شوہروں کی بہت خدمت کرو، ان کی بات مانا کرو. اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کے لیے کہا جاتا کہ اس کو سجدہ کرو، خیال رکھو کیونکہ وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہم نے یہ لگائی ہے. تو شوہر کو نہیں بتایا جا رہا کہ تم اپنا یہ حق جو ہے اس کا اعلان کرتے پھرو. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں حقوق حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ فرائض ادا کرنے کے لیے بھیجے. اور جب آپ اپنے فرض ادا کریں گے اور دوسرا بھی اپنا فرض ادا کرے گا تو جو اپنا فرض ادا کرتا ہے دوسرے کا وہ حق ہوتا ہے جو اس کو خود بخود مل جاتا ہے. اولاد اگر اپنا فرض پورا کرے تو والدین کو اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا. بیوی اگر اپنا حق حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کا فرض ادا کرے، شوہر کے لیے جو اس کا فرض ہے. اسی طرح شوہر اپنے فرائض ادا کرے تو خود بخود بیوی کو اور شوہر کو اس کے اپنے اپنے حقوق مل جائیں گے. یہ ایک رویے کا فرق ہے، یہ ایک مزاج کا فرق ہے. بات وہی ہے لیکن طریقہ بدل جاتا ہے. جب ایک روٹی بیچ میں ہو اور دو کھانے والے ہوں اور دونوں یہ کہیں کہ اس پہ آدھے کا میرا حصہ ہے، آدھا حصہ یہ میرا حق ہے، دوسرا کہ آدھا میرا حق ہے، اور دونوں اس کو لینے کی کوشش کریں تو اس میں چھینا جھپٹی میں جو زیادہ طاقتور ہے اس کو زیادہ مل جائے گا، یا جس نے پہلے اٹیک کر دیا اس کو پہلے مل جائے گا، دوسرے کا کچھ حصہ رہ جائے گا. جبکہ اللہ اس کے برعکس ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس میں دوسرے کے حق کی ذمہ داری ادا کریں. یہ سوچیں کہ اس پہ میرا فرض یہ ہے کہ اس کو اس کا آدھا حصہ دے دوں، اور دوسرا بھی یہی سوچ رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لیجئے پہلے، نہیں پہلے آپ لیجئے، چلیں ایسا کرتے ہیں اس کے دو حصے کر لیتے ہیں، مل کے اس کو برابر طریقے سے ادا کیا جائے گا اور دونوں کو ان کے اپنے اپنے حصے مل جائیں گے. یہ شریعت کا مزاج ہے یہ بظاہر ایک ہی بات، کیونکہ ہر ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے، لیکن اس مینٹیلٹی کے فرق سے، اس سوچ کے فرق سے زمین اور آسمان کا انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سوچ میں، انداز میں، رویوں میں، فکر میں. پھر وہی چیز جو پہلے کھل رہی ہوتی ہے اب نہیں کھلتی. اب اپنے حقوق کی فکر وہ نہیں کرتا، اپنی فرائض کی ذمہ داری، احساس ذمہ داری سے پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کل جواب دوں گا اللہ کے حضور کہ میں نے کام صحیح کیا کہ نہیں، مجھے ملے میرے حقوق یا نہیں کوئی بات نہیں، اللہ اس کے بدلے بڑا اجر دے دیں گے. تو صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قدر کرتا ہے، جو مل گیا اس پر اللہ کی شکر گزاری میں لگا رہتا ہے. تو ایک تو یہ رویہ ہے جو ہمیں سب سے پہلے اپنا درست کر لینا چاہیے.